آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کا بہت ہی خوبصورت پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم آپ کے خوابوں کی تعبیریں بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شامل ہوا کرتے ہیں قبلہ استاد محترم مولانا اسد عطاری مدنی صاحب، اور ان سے ہم جانتے ہیں آپ کی تعبیریں کیا ہوں گے، خواب کیا ہوں گی تعبیریں۔ سب سے پہلے تو سیدی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آئیے اب بڑھتے ہیں سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ نے ہمیں کس طرح کے کیسے کیا سوالات بھیجے ہیں۔ جی سنائیے۔ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار کیا ہے اور وہ ہمیں آ کر کہے کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، تو ہم اس پر کیسے یقین کر لیں؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اسد بھائی، کیا فرمائیں گے آپ؟ اس کو تھوڑا سا یوں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو زیادہ آسان ہوگا۔ کیسے؟ کہ اگر کوئی مسلمان آ کر صحیح۔ ہمیں کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ میں نے زیارت کی ہے، تو اسے ہم کیوں جھٹلائیں؟ صحیح۔ تو جب ہمارے پاس جھٹلانے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو ماننے میں کیا حرج ہے؟ بالکل مان لینا چاہیے۔ اور اس میں ایک بات یاد رہے کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کسی خاص طبقے کے ساتھ خاص نہیں، جی، یہ گناہ گاروں پر بھی کرم ہوتا ہے۔ بعض اوقات بظاہر بڑا عام سا شخص ہوگا اور اتنا نیکوکار یا اس کی کوئی بڑی عبادت کے چرچے آپ کو نہیں نظر آئیں گے، لیکن اسے بھی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو سکتا ہے، جس پر جب چاہیں کرم فرمائیں۔ تو اگر کوئی مسلمان آ کر ہمیں کوئی ایسی بات کہتا ہے تو اسے ایکسیپٹ ہی کرنا چاہیے، اور حکم بھی یہی ہے۔ اور کسی کو بلا وجہ جھٹلانا، کوئی قرینہ نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آقا کی زیارت کی، تو ہمیں ماننے میں کوئی حرج بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ اس کے اندر ہمارا کوئی نقصان ہے۔ صحیح۔ تو علماء کی یہی رہنمائی ہے کہ اگر کوئی آ کر اس طرح سے کوئی اپنی بات بیان کرتا ہے ٹھیک ہے، اور وہ شریعت سے نہیں ٹکراتی تو اس پر اعتماد ہی کیا جائے گا۔ صحیح۔ اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، بلکہ یوں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک نے اسے یہ سعادت عطا فرمائی ہے تو اللہ پاک مجھے بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک عاشق رسول دنیا میں موجود ہیں، اور کب کون کس کی یاد میں تڑپتا ہے، اللہ، اور ظاہری طور پر وہ کتنا سادہ ہے، اس کی کوئی بات پوچھتا ہے نہیں پوچھتا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چاہیں جس پر چاہیں کرم فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب بھی یہ ارشاد فرمائیں کہ اسی کویسچن سے ریلیٹڈ ایک اور کویسچن ہے کہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب کبھی آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو تو آپ اس بات کو دوسروں تک نہ پہنچائیں۔ اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ کی یہ نعمت جو ہے یہ آپ سے چھین جائے، یعنی اس طرح لوگوں میں بتانے کا۔ تو یہ بات کہاں تک درست ہے اور اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ کیا بتانا چاہیے لوگوں کو اس طرح سے یا نہیں؟ دیکھیے، اس کا کوئی ایسا اصول یا ضابطہ تو نہیں بیان کیا گیا کہ بتائیں یا نہ بتائیں، نیت پر ڈیپینڈ کرے گا۔ ٹھیک ہے، ایک نعمت ہے، ایک سعادت کی بات ہے، صحیح، کرم کی بات ہے۔ اب بتانا کس نیت سے ہے اور نہ بتانا کس نیت سے ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں میں اگر اس کی کوئی اچھی نیت بنتی ہے
تو بتانا بھی اچھا اور نہ بتانا بھی اچھا، اور اگر کوئی نیت اچھی نہیں بنتی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے مطابق اس پر حکم نافذ ہوگا. تو یہ ہر شخص کی کیفیت ہے، اور بہت لوگ دیکھیں کہ جو اس چیز کو چھپاتے ہیں، عاجزی بھی ہو سکتی ہے اس میں، انکساری بھی ہو سکتی ہے، اور اپنی کسی ایسی چیز کو شیئر نہ کرنا، اس کے اندر اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں. تو عموماً یہی دیکھا ہے نیک لوگوں کو کہ وہ چھپاتے ہیں، لیکن کئی نیک لوگ بتاتے بھی ہیں. تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ تو وہ جو بتاتے ہیں تو وہ تحدیث نعمت ہے. ٹھیک ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہے. اب مدینے کوئی جاتا ہے تب بھی تو بتاتا ہے کہ میں مدینے جا رہا ہوں. تو نیت پر ڈیپینڈ کرے گا، اپنی نیت پر بندہ غور کرے، کسی بتانے یا نہ بتانے والے پر بدگمانی نہ کرے. صحیح. ہم اپنے حال پر غور کریں کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو اگر ہم شیئر کر رہے ہیں تو اس میں کیا نیت ہے، اور اگر کسی سے شیئر نہیں کر رہے تب بھی ہمارے اس میں کیا نیت ہے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ماشاءاللہ اس کا جواب ہوا. جی مزید سنائیے. میرا نام جاوید اقبال ہے. خواب میں نے دیکھا ہے کہ میرے اوپر سانپ لوٹ رہے ہیں نا، تو اس کی تعبیر ذرا بتا دیں. جی حضور، سانپ کا کوشچن ہے، لوٹ رہے ہیں، پلٹ پلٹ کر آنا، ان کی مراد ہو سکتی ہے. اچھا نہیں ہے، برے شخص کی نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے کی یہ علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور دشمن کی بھی یہ دلیل ہوتی ہے. تو بار بار اس طرح کے خواب دیکھنا، اپنے آپ کو بندہ کانشیس کرے اور اپنے تعلقات پر، معاملات پر غور کرے. صحیح. کسی کے ساتھ کوئی ایسا لنک ہے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے تو اسے اوائڈ کرے. ٹھیک ہے. خاص طور پر ان دنوں میں کوئی معاملہ کرنے سے پہلے مزید غور و فکر سے کام لے تو انشاءاللہ حفاظت رہے گی. اس میں یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ سانپ بکثرت دیکھا جانے والا خواب ہے. جی. اور بھی کئی ایسے ناظرین ہوں گے جنہیں اس طرح کے خواب نظر آتے ہوں گے. جب اس طرح کا خواب دیکھیں تو رائے خدا میں کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہونے والے نقصان سے بھی محفوظ رہیں. ٹھیک ہے. سوال ہمارے پاس ایک میسیج کے ذریعے یہ بھی ہے، کہہ رہے ہیں کہ سر خواب میں تو یہ دیکھا ہے کہ میری جو داڑھی ہے وہ کٹ چکی ہے، لیکن الحمدللہ میں باشرہ ہوں، اور مجھے اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا ہے، کیا اس سے میرے لیے کوئی برائی تو نہیں ہے؟ یہ ان کا سوال. حقیقت میں داڑھی ہے جی. لیکن خواب میں دیکھتے ہیں کہ داڑھی کٹ گئی ہے. داڑھی کا کٹنا اچھا نہیں ہوتا، سنت سے روگردانی کی یہ علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو شخص یہ خواب دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے معاملات پہ غور کرے اور اپنا اٹھنا بیٹھنا، سننا دیکھنا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے اس پر بغور جائزہ لے. صحیح. اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا بھی کرے. اپنے اعمال پہ یہ غور کرے کہ کہیں ایسی کوئی سنت تھی کہ جس پر پہلے عمل کیا کرتا تھا اب وہ چھٹ رہی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی سستی کا معاملہ ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچائے. ٹھیک ہے. حضور ایک اور میسیج ہے، یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں محمد اسلم صاحب، اور سوال ان کا یہ ہے، خواب آیا ہے کہ میرے کپڑے کاٹ دیے گئے ہیں اور گلا اور بازو قمیض کے چھوڑ کر باقی قمیض کے اندر جو ہے وہ غیب آ گئے ہیں. تو پلیز اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ خواب کیسا ہے اور اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے. گیپ آ گئے شاید یہ لکھنا چاہ رہے ہوں گے، کٹ گیا ہے، سوراخ ہو گئے. لباس رازداری کی علامت ہوتی ہے، اور بے لباس ہونا یا لباس کا کم ہو جانا یہ کسی چھپی ہوئی بات کے ظاہر ہونے کی علامت ہے. جن صاحب نے یہ خواب دیکھا ہے تو وہ اپنے معاملات پر تھوڑا کانشیس رہیں. ٹھیک ہے. کس سے کیا بات کتنی شیئر کرنی ہے اس پر ضرور غور کریں. انشاءاللہ عز و جل آسانی کا معاملہ ہوگا، لیکن اپنی راز کی بات، اپنی چھپی ہوئی بات ہر ایک سے بیان نہ کریں. بعض اوقات ہماری ہی بے احتیاطی ہمارے لیے نقصان کا باعث بھی ہوتی ہے. چلیے جی کچھ کالز دیجیے. کہہ رہا ہوں کہ میری بیوی جو ہے نا وہ بچے کو بٹھا کے گئی ہے پانی لینے کے لیے. تو جب بٹھا کے گئی ہے تو اس وقت ادھر جو کانٹے ہیں، کیڑیاں وغیرہ نہیں تھی. جب واپسی پہ آئی ہے تو اس کے بازو دونوں پہ کاٹا ہوا ہے کیڑوں نے. تو ایک سائڈ پہ اس کے نا زخم ہو گئے ہیں، ایک بازو پہ، ہاتھ پہ. تو پلیز اس کی تعبیر بتا دینا کہ کوئی نقصان تو نہیں ہمارے لیے ہوگا. حضور کیا فرمائیں گے ان کے خواب کے بارے میں؟ اللہ پاک آسانی فرمائے. بچہ ہے اور اس کے لیے والدین کو فکر مند رہنا بھی چاہیے. کچھ صدقہ کر دے، پریشان نہ ہو. ضروری نہیں کہ اس خواب کی وجہ سے کوئی نقصان ہی کا اندیشہ ہو. البتہ اگر واقعی چھوٹا بچہ ہے
اور معلوم یہی ہوتا ہے، محسوس یہی ہوتا ہے کہ واقعی آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ یا بچی ہوگی تو اس کی حفاظت کے لیے جو بھی ماں باپ کو اقدامات کرنے ہوتے ہیں وہ ضرور کریں، لیکن خواب کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ ٹھیک ہے، مزید کال دیجیے۔ جی میں نے خواب میں 2 عدد تالے دیکھے ہیں، تالے، تو برائے مہربانی اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں۔ تالے دیکھنا خواب میں؟ صرف تالے کا دیکھنا تو کوئی تعبیر نہیں ہے، ایک نارمل چیز ہے، گھروں میں، دکانوں میں، جہاں بھی ہم کام کرتے ہیں لاک کا استعمال ہوتا ہے، ایک روٹین کی چیزیں نظر آتی رہتی ہے۔ کوئی خاص جگہ پہ لگا ہوا دیکھیں یا کسی خاص کیفیت میں دیکھیں تو وہ پھر الگ معاملہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، مزید کال دیجیے۔ گزشتہ 2 دن سے میری خواب میں حادثات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو مصیبت میں پانا، اور خواب میں اپنے جو عزیز و اقارب ہیں وہ وفات پا گئے ہیں، ان کو دوبارہ ملنا، دیکھنا، اور جو نہیں فوت ہو چکے ان کو بھی دیکھنا کہ فلاں یہ مرنے والا ہے، اس طرح کی خواب ہے، تو اس کی تعبیر بتا دیں۔ جی پریشان معلوم ہوتے ہیں، بہت ساری سوچیں ہیں، بہت ساری ایسی خیالات ہیں جو آپ جاگتے ہوئے ذہن میں رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں تو خواب میں آپ کو نظر آتے ہیں، تو مجموعی طور پر تو ایک پریشانی والی کیفیت ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں اور زیادہ غور نہ کریں۔ بعض اوقات ہم ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے رہتے ہیں، سونے سے پہلے بھی وہی سوچ رہے ہوتے ہیں، وہی پھر چیز خواب میں بھی نظر آ جاتی ہے۔ کچھ صدقہ کر دیں تسلی کے لیے، ویسے کوئی ضروری نہیں، لیکن اگر کر دیں گے تو اچھا ہے، انشاءاللہ اس سے عافیت کا معاملہ ہوگا۔ صدقہ کیا کریں حضور؟ کچھ بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں رقم دے دیں، کسی مدرسے میں دے دیں، جامعۃ المدینہ میں دے دیں، دعوت اسلامی کو دے دیں، یا اپنے علاقے میں، محلے میں، گھر میں، فیملی میں کوئی غریب شخص ہے اس کی خدمت کر دیں۔ صحیح۔ کسی بھی طرح کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ صدقہ ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اور ایک اس کی برکت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک آنے والی مصیبت سے بندے کو محفوظ فرماتا ہے۔ تو جب اس نیت سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہتر اور آسانی کا معاملہ ہوگا، نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے گا۔ خوابوں کی تعبیر میں میرے کو یہ پوچھنا ہے کہ کیا خواب میں مٹھائی دیکھنا کیسا ہے؟ خواب میں میٹھا دیکھنا، مٹھائی دیکھنا، سیدی کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، ایک تو نارملی اگر کسی کا کام ہی مٹھائی کا ہے وہ دیکھتا ہے تو اس کے لیے تو ایک روٹین کی بات ہوگی، لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، صحیح۔ میٹھا دیکھنا، مٹھائی دیکھنا، میٹھا کھاتے ہوئے دیکھنا اچھا ہوتا ہے، اچھی خبر ملنے کی، نعمت ملنے کی، کوئی گڈ نیوز سننے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ۔ مزید سوال دیجیے۔ میرا نام دانیال ہے، میں ایک خواب کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا تقریباً 3 سال پہلے، تو ان کے انتقال کے ایک ہفتے یا دوسرے ہفتے میں میں نے انہیں خواب میں پریشانی کی حالت میں دیکھا۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں انہیں ثواب پہنچانا چاہوں، تو اس کی کیا صورت ہے، میں ان کو کس طرح سے پہنچا سکتا ہوں، اور مجھے یہ بھی بتا دیں کہ ان کو پریشانی میں دیکھنا کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی۔ اللہ کریم تمام مرحومین پر رحمت کی نظر فرمائے۔ سیدی کیا فرمائیں گے آپ؟ وجہ تو ہم ایگزیکٹ نہیں معلوم کر سکتے، البتہ جو دوسری بات تھی آپ کی کہ انہیں آپ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، جی، تو سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا کریں۔ فوت شدہ کے لیے مسلمان کا ایک بہت بڑا تحفہ اس کے لیے مغفرت کی، رحمت کی دعا ہے، وہ کریں۔ دوسرا پھر کوئی بھی نیک کام کر کے اس کا ثواب ایصال کر دیں، اور اس میں بھی کوئی بھی کام آپ کر سکتے ہیں، وہ کام زیادہ بہتر ہے کہ جو ثواب جاریہ کا سلسلہ ہو، یعنی کہ ایسا کام کہ جو باقی رہنے والا ہے اور وہ ثواب کا کام ہے، تو جب تک وہ کام باقی رہے، مثال مسجد کسی نے بنا دی، صحیح، اب یہ ایک ثواب جاریہ کی صورت ہے، جب تک اس میں مسلمان نماز پڑھتے رہیں گے، علم دین حاصل کرتے رہیں گے، وہاں سے آگے بڑھتے رہیں گے، اذانیں ہوتی رہیں گی، نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، تلاوتیں ہوں گی، ذکر و اذکار ہوں گے، رمضان اعتکاف ہوگا، نہ جانے کیا کیا اس کے اندر عبادتیں ہوں گی، تو یہ ایک ثواب جاریہ کی صورت ہے۔ اسی طرح کسی جگہ پر پانی کا مسئلہ ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، آپ نے ان کا اہتمام کر دیا، کنواں کھدوا دیا، آج کل تو بورنگ وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک ثواب جاریہ کا کام ہے، اور کئی ماشاءاللہ لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح علم کی خدمت کرنا کہ جس سے علم جو ہے وہ باقی رہے اور طلبہ پڑھتے رہیں، اساتذہ پیدا ہوتے رہیں، وہ آگے پڑھاتے رہیں، تو یہ بھی ایک ثواب جاریہ کی صورت ہے۔ یعنی جامعہ بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، یا اس کی کوئی ایسی خدمت کر دی کہ جو باقی رہنے والی ہے، تو کوئی بھی ایسا کام کہ جو دیر پا ہو،
تو یہ آپ کریں اور اس کا پھر ثواب اس نیت سے کریں کہ میں اپنی والدہ کے لیے یہ کام کرتا ہوں، تو یہ انشاءاللہ ان کے لیے بہترین تحفہ ہوگا۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی والدہ کی نمازوں کا، روزوں کا فدیہ ضرور ادا کر دیں۔ نماز کے احکام امیر اہل سنت کی بڑی بہترین کتاب ہے، اس میں قضا نمازوں کا بیان ایک چیپٹر ہے، اس میں آپ کو یہ اس کی ڈیٹیل مل جائے گی۔ تو کسی بھی فوت شدہ کے لیے ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ اس سے اگر ان کے نمازوں میں، روزوں میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک معاف فرمائے گا۔ تو یہ چند کام ہیں، یہ کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے عافیت کا معاملہ ہوگا، اور اگر کسی آزمائش میں ہوں گی تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ آزمائش ضرور دور ہوگی۔ سوال یہ ہے ہمارے پاس کہ خواب میں ہاتھ کو جلا ہوا دیکھنا، اور وہ کس نے جلایا ہے، کیسے جلایا ہے، یہ تو پتہ نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ میرے ہاتھ پر جو ہے زخم بن گئے ہیں، بازو پر بھی، ہاتھ پر بھی، تو یہ مجھے خواب آیا ہے، کیا حقیقت میں بھی میرے ساتھ ایسا ہوگا؟ ہاتھ کی تعبیر جو ہے وہ کسی قریبی کی، اور ایسا شخص کہ جو اس کا معاون ہے، مددگار ہے، اس کے لیے بہت زیادہ مدد کا باعث ہے، اس کو نقصان پہنچنے کی علامت ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے ان کے کسی قریبی کو، دوست کو یا عزیز کو کوئی نقصان پہنچے یا آزمائش ہو، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اور اپنے قریبی لوگوں کو دیکھ بھی لیں ایک مرتبہ، اگر کوئی کسی مشکل میں ہے تو اس کی مدد کی جائے، ورنہ ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی آزمائش کا باعث۔ ٹھیک ہے، میسج حضور ہمارے پاس یہ ہے، خواب میں خود کو بے لباس نہاتے ہوئے دیکھنا، یہ کسی صاحب نے آپ پوچھا ہے کہ یہ کیسا ہے اور اس کے بارے میں اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ دیکھیے، ایک تو عمومی طور پر لوگ اس طرح نہاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک عمومی کیفیت کا دیکھنا بھی ہے، لیکن بے لباس ہونا یہ راز کے کھلنے کی علامت ہوتی ہے، کسی پوشیدہ بات کی، کسی ایسی بات کی کہ جو وہ چھپانا چاہتا تھا، اس کے ظاہر ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو ایسی باتوں سے، ایسی جگہوں سے، ایسی چیزوں سے بچائے جہاں پر اس کی کسی راز کی بات کا ظاہر ہونا ممکن ہو سکے۔ صحیح۔ ایک اور میسیج یہ شامل کرنا چاہوں گا، یہ ایک بھائی ہیں، ان کی زوجہ کا یہ خواب ہے کہ شکل انہوں نے ایک شخص کی خواب میں دیکھی ہے جو کہ آدمی محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کوئی جن ہے، اور وہ اس کا گلا دباتا ہے، اور یہ 2-3 مرتبہ ان کو خواب آیا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب یہ خواب دیکھتی ہیں تو یہ چیخیں مارتی ہوئی اٹھ جاتی ہیں۔ تو پلیز اس کا حل بھی بتا دیجیے گا، اور اس کی تعبیر کے بارے میں بھی کچھ رہنمائی کیجیے۔ کچھ وظائف ہیں، انہیں اختیار کریں۔ صحیح۔ ایک تو سونے سے پہلے وضو کر لیں، یعنی کہ باوضو سوئیں۔ صحیح۔ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے جسم پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچے وہاں پر پھیر لیا کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور سونے سے پہلے 21 بار 21 ٹائمز یا متکبرو، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ لیا کریں، تو اس طرح کے برے خوابوں سے، ڈراؤنے خوابوں سے انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ نمازوں کی پابندی کرتی رہیں، اور خاص طور پر نماز کے بعد جب آپ آرام کے لیے جائیں تو ذکر و اذکار کریں۔ آخری گفتگو، آخری دیکھنا، آخری سننا اچھا ہونا چاہیے۔ بعض اوقات کچھ ایسی الٹی سیدھی چیزیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے خواب بھی نظر آتے ہیں، تو اپنا دیکھنا سننا بھی بہتر اور پازیٹیو ہوگا، تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ خوابوں پر بھی۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائے، اور ہمیں اپنی نیند کو پرسکون بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور ہم آپ کے لیے لاتے ہیں ایک زبردست معلوماتی اور ہسٹری بیس ایک پیکیج، جس میں کوئی خواب ہے، کسی شخصیت کا خواب ہے، اور اس خواب کے تحت ایک سبق چھپا ہوتا ہے۔ وہ لیسن کیا ہے، وہ کیا چیز ہے، آئیے مل کر دیکھتے ہیں، اور جب پروگرام میں دوبارہ واپس آئیں گے تو آپ کے مزید سوالات شامل کریں گے۔ جی دکھائیے۔ خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، بعض اوقات خواب کے ذریعے بندے کو کسی گناہ سے توبہ کرنے کا کہا جاتا ہے، تنبیہ کی جاتی ہے، رجوع کرنے کا اشارہ دیا جاتا ہے، اور اس طرح کے کئی خواب ہوتے ہیں۔
جو بزرگوں نے بھی بیان فرمایا اور لوگوں نے اپنی اصلاح کا سامان بھی کیا۔ اسی طرح امام المعبرین حضرت سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور اپنا خواب بیان کرتا ہے۔ عرض کرتا ہے کہ حضور میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے لباس کو، کپڑوں کو دھوتا ہوں لیکن وہ صاف نہیں ہوتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈر، تو نے اپنے بھائی سے قطع تعلقی کر رکھی ہے۔ ایک اور شخص نے عرض کی کہ میں اپنے آپ کو آسمان پر پرواز کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو اس کو ارشاد فرمایا کہ تو نے بہت زیادہ خواہشات نفسانی کو جگہ دے رکھی ہے، یعنی نفسانی خواہشات کے پیچھے تو بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان دونوں خوابوں میں بری خصلتوں کی طرف اشارہ کیا گیا، گناہوں کی طرف اشارہ کیا گیا، اور بزرگوں کی بارگاہ میں جب لوگ حاضر ہوتے اور اپنا خواب بیان کرتے تو وہ ان کو رجوع اور توبہ کرنے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ آج بھی ہوتا ہے، بعض اوقات اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں جس میں کسی گناہ، کسی نافرمانی کی انڈیکیشن موجود ہوتی ہے، تو دیکھنے والا اگر سعادت مند ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، اور یہ بھی ایک طرح سے نیکی کی دعوت ملنے اور گناہوں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھے اور اس کو تنبیہ کی گئی ہے تو اس کو من جانب اللہ اپنے لیے ایک الارم سمجھے اور ایک تنبیہ سمجھے اور رجوع کرے۔ اور ایسے لوگ ہوئے کہ جنہوں نے اس طرح کے خواب دیکھنے کے بعد اپنی زندگی میں پازیٹیو چینج پیدا کی اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے نیک بننے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوابوں کی تعبیریں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے یہ سیگمنٹ ملاحظہ کیا، اور یہ سیگمنٹ اور اس کے پریویس جو ایپیسوڈز آپ دیکھنا چاہتے ہیں اگر، تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل کو، خوابوں کی تعبیریں۔ آئیے مزید شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات۔ میں نے جو نا غوث پاک کا مزار دیکھا ہے خواب میں، اس کی تعبیر میرے کو پتہ نہیں چل رہی ہے کیا ہے، اور آج میرے کو تقریباً 2 یا 1.5 مہینہ ہو چکا ہے۔ جی حضور، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، کیا فرمائیں؟ اچھا خواب ہے، اور صاحب مزار کی برکت ملنے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ غوث پاک کی مزار کی زیارت کی ہے تو انشاءاللہ غوث پاک کی خاص نظر ملنے اور ان کی برکت ملنے کی علامت ہے۔ صاحب مزار سے خواب دیکھنے والی کی محبت کی بھی یہ علامت ہوتی ہے۔ اللہ پاک اولیاء کرام کی محبت کے صدقے ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اچھا خواب دیکھا ہے، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ جی مزید سوال دیجیے۔ میرا نام محمد احسن ہے، مجھے خواب کی تعبیر کے حوالے سے پوچھنا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کے باہر جو ہے سانپ ہیں، اور گھر کی ٹینکی کے اندر بھی جو ہے وہ سانپ مجھے دکھے، تو اس کا جواب بتا دیجیے، اس کی تعبیر بھی بتا دیجیے، جزاک اللہ۔ حضور اسکرین پر ایک خاص قسم کا سانپ دکھایا گیا ہے، میں یہ چاہوں گا دوبارہ دکھائیں ذرا، یہ کیا ہے؟ سانپ ویژولائز کیا گیا ہے، اس طرح کا سانپ اگر کوئی خواب میں حضور دیکھتا ہے تو کیا اس پر بھی کوئی، یعنی سانپوں کے مختلف ہونے کا، ایک یہ سانپ ہے اور اسی کے ساتھ ایک دوسرا بھی آخر میں سانپ تھا، تو کیا سانپ کی کیٹیگری مختلف ہونے سے اس پر بھی کوئی فرق پڑتا ہے تعبیر پر؟ جی جی بالکل ہوتا ہے، کلرز کے فرق سے بھی فرق ہوتا ہے، اور مختلف اقسام کے سانپوں کی تعبیر بھی جدا ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے خواب میں کون سا دیکھا، پکچر لگانے والے نے تو ایک خیالی پکچر لگائی، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ یہی دیکھا ہو، ہاں جی ایسا ہی ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ البتہ مجموعی طور پر سانپ کسی بھی طرح کا ہو، اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی، برے شخص کی علامت ہوتی ہے، نقصان کی یہ دلیل ہوتی ہے۔ ٹنکی میں دیکھا ہے تو اپنے گھر کی ٹنکی کو غور کر لینا چاہیے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جو نقصان کا باعث ہو سکے۔ البتہ دشمن سے حفاظت کے لیے جو وظائف وغیرہ ہوتے ہیں وہ ضرور پڑھیں، اگر آلریڈی پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھتے تو کچھ نہ کچھ وظائف کو ہمیں اپنی زندگی میں، اپنی روٹین میں ضرور شامل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال دیجیے۔
میں محمد علی رضا اتاری گوجرا منڈی باؤدین سے عرض کر رہا ہوں سر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری والدہ وفات پا گئی ہیں اور میں کہیں کام باہر گیا ہوا تھا، واپسی آیا ہوں تو کسی نے مجھے بتایا اور ان کو دفنا بھی دیا ہے، اور نہ میں نے ان کی میت دیکھی ہے نہ میں نے ان کو دیکھا ہے اور کسی کو بھی اس طرح نہیں دیکھا، لیکن مجھے کوئی بتا رہا ہے کہ آپ کی والدہ وفات پا گئی ہیں، تو اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ اے پریشان کن خواب حضور، کیا فرمائیں؟ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اس طرح کے خواب بعض اوقات نظر آ جاتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کے بارے میں دیکھا ہے اس کے انتقال ہی کا وقت قریب ہے، ایسا ضروری نہیں ہوتا۔ اپنی والدہ کے لیے درازی عمر بالخیر کی دعا کرتے رہیں اور ان کو راضی رکھنے کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے رہیں، تو اللہ آسانی فرمائے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ اب مزید سوال دیجیے۔ میری بیگم کو خواب آیا تھا وہ پانی میں ڈوب رہی ہے اور پانی بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ میری بیوی نے کہا کہ اب مشکل ہے بچنا، آدمی رش بہت زیادہ تھا، اور اس نے کہا کہ اب کلمہ شریف پڑھ لو۔ میری بیگم نے کہا کلمہ شریف کا ورد کیا اور پانی ختم ہو گیا تھا۔ اس کے خواب کی تعبیر بتا دینا۔ اللہ اکبر، دو ڈائمینشنز حضور اس میں۔ دیکھیے اللہ کے نام کی برکت دیکھی انہوں نے، تو یہ تو ایک ٹروتھ ہے کہ اللہ پاک کے ذکر سے، اس کی نام لینے سے اللہ پاک مشکلات سے بندے کو نجات عطا فرماتا ہے، تو اللہ پاک کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور پانی میں ڈوبنا یہ اچھی علامت نہیں ہوتی۔ آزمائش میں مبتلا ہونے، مراد کے پورا نہ ہونے، زندگی میں ہرڈلز اور دشواریوں کا سامنا کرنے کی یہ دلیل ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے گھر میں یا ان کی وائف کو اس طرح کی سچویشنز کا سامنا ہو، صحیح، تو اسی کی انڈیکیشن ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتی رہیں، اور اگر کوئی ایسا کام ہے جو یہ کرنا چاہتی ہیں جس میں رکاوٹ ہے، تو 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ لے۔ اللہ پاک اس کی برکت سے ہماری حاجت کو، ہماری تمنا کو، ہماری امید کو پوری فرماتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے اور روایتوں میں اس کی ہمیں ترغیب بھی دی گئی ہے، تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گی تو اللہ پاک کی رحمت سے آسانی ہوگی۔ اور کیا یہ ہے کہ اللہ پاک کی راہ میں کچھ صدقہ بھی کریں، انشاءاللہ عافیت میں رہیں گی۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے جی۔ مزید کال دیجیے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا دریا ہے، اس میں 2 بندے ہم جو ہے تو آدھا گلے تک ڈوب رہے ہیں اور وہ اوپر ہاتھ مار کے تیر رہے ہیں، تو ہم پہ کنارے پہ آ جاتے ہیں۔ اس کی تو تعبیر بتا دیں۔ ڈوبنے والے کویسچن میں سے دوسرا آج کویسچن ہے حضور، اس کا کیا جی، کنارے تک آ جانا، دریا ہو یا سمندر ہو، اس میں سے تیر کر گزر کر کسی اور مقام پر کنارے پر پہنچ جانا، صحیح، یہ مراد کے پورا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اچھا خواب ہے، لیکن ڈوبنا، اس کیفیت کا دیکھنا یہ بہتر نہیں ہوتا۔ ایسے خوابوں میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے کاموں کو مزید بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، آپ جاب کرتے ہیں یا آپ بزنس کرتے ہیں یا آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو اس میں آپ مزید کوشش سے اور اس کے جو بھی تقاضے ہیں اس کو پورا کریں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ مزید کال سنائیے۔ میرا نام محمد اشفاق علی ہے، اور آپ کے پروگرام خوابوں کی تعبیریں ایک بہترین پروگرام ہے جس کے ذریعے امت کی رہنمائی ہو رہی ہے۔ میں یہ سوال پوچھنا ہے کہ خوابوں کی کیا حقیقت ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائیے۔ بڑا طویل جو ہے اس کا جواب ہے، میں مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے، حدیث میں بھی تذکرہ ہے، اور اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کے جو فضائل اور جو ان کے مراتب کا بیان فرمایا، اسپیشلٹیز کا بیان کیا، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواب اور اس کی تعبیر یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک بڑی ہی مقبول شے ہے، اور اس کی حقیقت ہے، جبھی تو قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک اور اعتبار سے عموماً لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ حقیقت سے مراد یہ ہے کہ کیا یہ سچے ہوتے نہیں ہوتے، کیا اس پر ہمیں اعتقاد رکھنا چاہیے، اس پر کتنا عمل کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہت سو کے ذہن میں یہ پہلو زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، خواب حقیقت ہے، اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے۔ انبیاء کرام نے خواب بیان کیے، انہوں نے تعبیریں بھی بیان کی، صحابہ کرام نے خواب اور اس کی تعبیریں بیان کی، اور کئی ایسے خواب ہیں جن کی تعبیروں پر عمل بھی کیا۔ تو ہم بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ جیسے ہم کوئی
خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں تو اس سے حاصل ہونے والا علم جو ہے وہ یقینی نہیں ہوتا، غالب یہی ہوتا ہے، لیکن اس کا خلاف بھی ممکن ہوتا ہے۔ البتہ ہر ایک سے نہیں پوچھنا چاہیے، خود سے نہیں نتیجہ نکالنا چاہیے۔ کوئی اگر برا خواب دیکھیں تو اس پر اللہ پاک کے بارگاہ میں عافیت کے لیے بندے کو دعا کرنی چاہیے، احتیاط سے مزید کام لینا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ایک اس کی ڈیٹیل ہے، بڑی طویل ہے، تو اس پر جو ہے بندہ عمل کرے تو انشاءاللہ برے خوابوں سے، بری تعبیروں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو سکے گا۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں خواب اور اس کی تعبیر پر ضرور ایمان اور یقین رکھنا چاہیے۔ اب کس خواب کی کیا تعبیر ہے یہ ایک الگ بات ہے، جس کی ڈیٹیل جو ہے وہ پھر الگ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، سوال کافی سارے ہیں، وقت بھی تھوڑا ہے، اور اس کے جوابات اگر آپ ارشاد فرمائیں۔ میرے گھر والے جو ہیں وہ با پردہ ہیں، لیکن وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ بے پردہ ہیں اور عوام کے سامنے ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح کا ان کا سوال ہے اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ خلاف واقع ہے، جب وہ پردہ کرتی ہیں تو خواب میں اس کا خلاف دیکھنا، تو بعض اوقات کسی اور وجہ سے اس طرح کا خواب نظر آ جاتا ہے۔ اپنے پردے کا اہتمام جاری رکھیں، بلکہ اس کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ صحیح۔ اکبر علی شیخ صاحب ہیں، انہوں نے یہ پوچھا کہ کہہ رہے ہیں کہ سر خواب میں میں دیکھتا ہوں کہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے، تو اس کی بھی کیا کوئی تعبیر ہوتی ہے؟ خواب میں خوشبو کا سونگنا اچھا ہے، پازیٹیو علامت ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیٹیل معلوم ہو تو کچھ عرض کیا جا سکے گا۔ البتہ خوشبو ایک اچھی چیز ہے، اور خوشبو کا سونگھنا ایک پازیٹیو اور ایک اچھے خواب میں ہی اس کو شمار کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور سوال ہے ان کا، یہ کہتے ہیں اسد بھائی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے اوپر چھپکلی گری ہے۔ برے شخص کی علامت ہے، جو بد باطن ہے، چغلیاں کرنے والا ہے، لڑائی کروانے والا ہے۔ صحیح۔ تو اپنی صحبت پر اور اپنی کمپنی پہ غور کریں، اٹھنے بیٹھنے پہ غور کریں۔ ٹھیک ہے حضور، ایک اور میسیج ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر پر محفل کرواتے ہیں اور ہر ہفتے ہمارے ہاں محفل ہوتی ہے۔ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں آواز کے ساتھ نعت پڑھنا چاہ رہا ہوں، لیکن آواز میری نہیں نکل رہی، تو اس طرح کا خواب دیکھنا یہ کیسا ہے؟ ماشاءاللہ، ہر ہفتے گھر میں محفل کرتے ہیں، بڑی بات ہے جی۔ آسان نہیں ہوتا اس کا اہتمام کرنا، استقامت حاصل کرنا۔ البتہ جو آپ انہوں نے خواب بیان کیا ہے تو اس پہ زیادہ غور نہ کریں، پریشان نہ ہوں۔ ٹھیک ہے۔ بعض اوقات شیطان بھی مسلمان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ احمد راجہ مہر یہ کہتے ہیں حضور، خواب میں کوئی شخص کسی پر جھوٹا الزام لگا دے، پھر اس کی والدہ اس کو مار مار کے زخمی کر دے، خون بہنے لگے، تو یہ انہوں نے خواب میں کسی نے دیکھا ہے اور وہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیا فرمائیں تو گے؟ الٹا کام کریں گے تو مار تو پڑے گی۔ ٹھیک ہے، تو جس نے دیکھا ہے وہ غور کرے کہ کہیں اس کے اپنے کاموں میں ویسے غلط کام تو نہیں شامل، تو اپنی اصلاح کرے۔ ٹھیک ہے۔ کہ اب خواب میں یہ معاملہ دیکھنا جی لازم تو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہی ماجرا ہو، صحیح۔ چلیں ایک غلط بات پہ مار پڑی ہے تو بندہ غور کر لے کہیں واقعی غلط کام تو نہیں کر رہا، تنبیہ سمجھے اسے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے جی، ایک اور سوال ہے، یہ عبداللہ ہادو کے نام سے یوزر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سر ایک بڑی چیل میری بڑی بیٹی پر حملہ کر رہی ہے، پر میں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن وہ ہر طرف سے حملہ کرتی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ اگر وہ ایسی ایج کو ہیں کہ جن پر پردہ لازم ہے، ٹھیک ہے، پردے کے معاملات پہ غور کریں۔ ایسا تو نہیں کہ بے پردگی جس کا شریعت نے منع کیا ہے اس کا ارتکاب ہو رہا ہو، نہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا بھی کریں۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور میسیج ہے، یہ کہتے ہیں سر خواب میں سانپوں کو لپٹے ہوئے دیکھا ہے، لیکن میں نے اس کو وہ سانپ نہیں ہے، وہ رسیاں ہیں جب میں دیکھتا ہوں، اور ان رسیوں سے مجھے باندھا گیا ہے اور میرے پاؤں سے خون بہہ رہا ہے، لگ سانپ رہے ہیں رسیاں، خون بہہ رہا ہے، یہ کنڈیشن ہے۔ اپنے معاملات میں کانشیس رہیں اور کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہوں۔ صحیح۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام، ایسا ماجرا، ایسا میٹر ہو جس میں بے احتیاطی کی وجہ سے یہ دھوکے کا شکار ہو جائیں، تو کانشیس رہیں گے تو انشاءاللہ اس سے بچنے میں کامیاب۔ استاذ صاحب، میں یہاں پر ایک واقعہ اپنا ڈسکس کرنا چاہوں گا، ایک دھوکے کے معاملے میں۔ اچھا۔ پنجاب سے
گاؤں سے اپنا کراچی آنا تھا مجھے. تو راستے میں ایک یہ ہوا کہ ایک شخص ہے کہ جو جوتے صحیح کرتا ہے. وہ جوتا صحیح تو مطلب اس طرح سے کہ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آج اس کی دہاڑی نہیں لگی, آج اس کا کوئی بھی گاہک نہیں ملا. یعنی موچی ہے جو کام کرتا ہے جوتے کا. جی جی, وہ اس نے نا وہ اپنے کندھے پر وہ ایک چھوٹا سا باکس ہے, اس کے اندر اس کے آزار ہیں, وہ لے کر جو ہے نا وہ آ رہا تھا. اچھا, وہ آیا, آ کر کہنے لگا کہ صاحب جی جوتا صحیح کروانا ہے, صاحب جی جوتا صحیح کروانا. اب میرے ساتھ جتنے لوگ بھی تھے میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے جوتے بالکل صحیح سلامت ہیں, کسی قسم کی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. لیکن ایک شخص نے جو ہے نا اس پر رحم کیا, مطلب اس طرح سے کہ چلو بھائی کوئی بات نہیں, آپ اس کو نا وہ تھوڑا سا پالش کر دو. تو پالش کے بعد اس نے کہا, کہنے وہ جوتے والا جو تھا اس نے کہا کہ اس میں کچھ کیل بھی لگا دوں. تو وہ شخص جو ہے وہ اس نے کہا کہ کیل کی ضرورت تو نہیں ہے, بالکل نیا جوتا ہے میرا, لیکن چلو ایک دو کہیں لگا دو, آپ کو کچھ لگتا ہے. اس نے کیل لگانا شروع کر دیے, پالش بھی کر دیا اور کیل بھی لگا دی ہے. اسد بھائی وہ کیل, جس کی ایک کیل لگانے کی مالیت کتنی ہوگی نارملی 10-20 روپے لے لے گا, ٹھیک ہے. تو اس بندے نے بھی جو ہے وہ اسی طرح سے اس بندے کو کہہ دیا کہ آپ ٹھیک ہے لگا دیں, اس کے ذہن میں بھی یہی ہوگا, لیکن انہوں نے طے نہیں کیا تھا. اس نے کہا کہ چلے کیل لگا دیں. اب ہوا یہ کہ اس شخص نے کیل بھی لگا دیے, پالش بھی کر دی. اب جب پوچھا کہ کتنے پیسے, تو اس نے کہا کہ 1000 روپیہ. 1000 روپیہ, یہ کیسے 1000 روپیہ کیسے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے اس کو پالش بھی کیا ہے اور اس کے پورے جوتے میں میں نے 10 کیل لگائے ہیں. پھر اس نے کاؤنٹ کیا کہ ایک کیل اتنے کا, اور اس میں 8 کیل لگے ہیں, اس میں 8 کیل لگے ہیں, ٹوٹل 16 کیل ہو گئے. ان کی اتنی مالیت بنتی ہے اور 1000 روپے جو ہیں یہ دینے ہیں. تو اب جناب وہ کہنے لگا کہ وہ جو پہلے رحم کر رہا تھا وہ اب کیا ہے کہ اب وہ بندہ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کم کرو, یہ اتنے 1000 روپے کیسے کر رہے ہیں. تو جناب وہ تو جو پہلے تھوڑی دیر پہلے صاحب جی کر کے بڑا منتیں سماجتیں کر کے بڑا للجائے ہوئے انداز کے اندر وہ گزارشات کر رہا تھا, اب وہ ایک ببر شیر کی حیثیت اختیار کر گیا تھا. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو تو دینے پڑیں گے, آپ کو تو یہ کرنا پڑے گا. تو یہ اب کیا ہوا کہ معاملات میں اب اس طرح سے ایک کلیش ہو گیا اور بالآخر اس شخص کو اتنی رقم دینی پڑی. 1000 روپیہ دینا؟ جی 1000 روپیہ دینا پڑا. اس میں یہ میں بتا رہا تھا کہ دھوکہ, اور وہ پھر اس طرح کے جو معاملات میں اس میں ایک یوں کہیے کہ جو معاملات میں کرنے کرانے کی بات, سیکھنے کی بات ہے اس واقعے میں, وہ میرے لیے ایک بڑی سیکھنے کی تھی کہ جب بھی بندہ کبھی کسی کے ساتھ معاملہ کرے تو پہلے طے کر لے جی کہ وہ کرے گا کیا. شرن بھی ضروری ہے جی, یعنی اجرت پر آپ کام کروا رہے ہیں تو کام کی وضاحت اور اس پر اجرت کیا ہوگی یہ دونوں طے کرنا ضروری ہوتے ہیں. جی, ہوتا یہ ہے کہ بندہ مروت میں پھنستا ہے, بعض اوقات وہ کرتا ہے, بہرحال نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے. ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا ہے اور اللہ کریم اپنی خاص رحمت کی نظر فرمائے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت, اپنا رکھیے بہت سارا خیال, اور انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو پھر پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, دیکھنے کی دعوت عام کرتے رہیے, نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے, خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے.